بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ و ریشہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ دیدار رسول علیہ السلام سے کبھی ان کی نگاہیں سیر نہ ہوتیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے رخ انور کے فلک پر آفتاب رواں دواں ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے، اس لیے کہ اس ذات و برکات نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی پیروی کرنے کا اعزاز بخشا۔ فرمایا کرتے، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اس طرح دینی علم حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں، میں ابو ہریرہ اور ہمارا ایک ساتھی، ہم تینوں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور کہا، الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور مزید مجھے وہ علم عطا کر جو بھولے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم نے عرض کیا، ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگیں جو بھلایا نہ جائے۔ ہماری یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسی نوجوان تم سے سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔